حج یا عمرہ کے لیے مواقیت. قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ نے پڑھا تھا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو مواقیت کس کی جمع ہے؟ میقات کی. میقات کا لفظ وقت سے نکلا ہے. وقت اس میں زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ میقات اسم زمان اور مکان دونوں کے لیے. یہاں ہم پہلے مکان کے بارے میں یعنی جگہوں کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد زمان یعنی زمانے کے بارے میں کہ کن دنوں میں حج یا عمرہ ہو سکتا ہے. جیسے نماز کے اوقات ہیں نا، ایسے ہی حج کے بھی اوقات ہیں. سارے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ حج نہیں کر سکتے. عمرہ کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں. اسی طرح حج کرنے کے لیے جگہ بھی مقرر ہے. اس جگہ پر جانے کے کچھ آداب ہیں. اس جگہ کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ان حدود کو پار کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں چند ایک باتیں. المواقیت، میقات کے مسائل. میقات کی دو قسمیں ہیں. میقات مکانی، وہ مقامات، اردو میں اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مقام. وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے. میقات زمانی، وہ زمانہ جس کے اندر اندر حج کرنا ضروری ہے. تو پہلی چیز میقات مکانی. باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے درج ذیل 5 میقات ہیں. اہل مدینہ یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اس کا نیا نام بئر علی ہے، یہ میقات ہے. مدینہ سے اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرے تو اس کو بئر علی یا ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام پہننا ہوگا. اس سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتا. اہل شام یا اس راستے سے آنے والوں مثلا مصر، لیبیا، الجزائر اور مراکش وغیرہ، اس کے لیے جحفہ میقات ہے. ایک جگہ کا نام ہے جحفہ. نمبر 3 اہل نجد یا اس راستے سے آنے والوں مثلا بحرین، دمام، الریاض وغیرہ کے لیے قرن المنازل، نیا نام سیل کبیر میقات ہے. یہ بھی ایک جگہ ہے، جو لوگ اس راستے سے آتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں اس جگہ کو. نمبر 4 اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے مثلا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے یلملم، نیا نام سعدیہ ہے، یہ میقات ہے. یہ نمبر 5 بھی ہے اہل عراق یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے. یہاں آپ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں. اس نقشے میں آپ دیکھیے کہ درمیان میں مکہ معظمہ اسکوائر میں نشان کے طور پر دیا گیا ہے اور اس کے آس پاس لکیریں ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ سیل الکبیر لکھا ہوا ہے، دوسری طرف جحفہ موجود ہے. پھر مدینہ منورہ کے لیے یہ بڑے گول دائرے جو ہیں جو کالے رنگ کے ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے یہ یلملم یا سعدیہ جو نام ہے جگہ کا، وہاں سے احرام ضروری ہے. یہ تو ہو گیا خشکی کے راستے جانے والوں کے لیے میقات. اگر کوئی شخص جہاز پر جاتا ہے تو جہاز میں بھی باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، خاص طور پر حج فلائٹس میں. اور اگر عمرے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے جا رہے ہیں جیسے رمضان میں تو اس وقت بھی اعلان ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر اگر کوئی انڈیویجولی عمرے کے لیے جا رہا ہو تو وہ جہاز کے عملے سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، جس سے وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی میقات قریب ہے، اب آپ احرام باندھ لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی آپ پہن کر جہاز میں پاؤں رکھیں کہ کہیں میقات سلپ نہ ہو جائے. نہیں، وہ کئی گھنٹے کے بعد آتی ہے اور اس سے پہلے کچھ 10-15 منٹ پہلے وہ عموماً اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اور اس وقت انسان احرام میں
آ جاتا ہے. مردوں کے لیے تو لباس تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, خواتین کا تو نارمل لباس ہوتا ہے, صرف نیت کی ضرورت ہوتی ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم رواہ النسائی. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ علاقے جن کے نام لیے گئے ہیں وہاں سے ہی لوگ حج عمرے کو آ سکتے ہیں, اس سے پیچھے امریکہ سے یا چائنا سے یا انڈونیشیا سے نہیں آ سکتے. نہیں, ان کے لیے بھی یہ اصل میں حرم کے قریب ترین علاقے ہیں جہاں سے وہ حدود شروع ہو جاتی ہیں. تو جو جس ڈائریکشن سے فلائٹ آئے گی اس کی ڈائریکشن اس کے قریب ترین علاقہ شمار ہو جائے گا. جیسے اگر انڈونیشیا وغیرہ سے فلائٹ جا رہی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے یلملم ہی کی طرف سے. حج 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حج افراد. افراد کا لفظ خود بتا رہا ہے فرد سے ہے, جس کا مطلب کیا ہے, خالی حج, دا اونلی حج. آپ یہاں سے صرف حج کی نیت سے نکلے, جا کے حج کر لیا. دوسرا ہے تمتع. تمتع, حج تمتع. اچھا, اس میں کیا ہے, حج اور عمرہ ایک سفر میں, عمرہ و حج ایک ہی سفر میں, اور حج کے مہینوں میں 2 چیزیں آئیں گی. حج کے مہینے ہوں گے اور عمرہ اور حج ایک سفر میں. اچھا, مثلا اگر حج کے مہینے نہیں اور آپ نے کیا کیا, پہلے جا کے عمرہ کیا, پھر حج کے مہینے شروع ہوئے, حج کیا, تو وہ تمتع نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ نے جو عمرہ کیا تھا وہ کس سے کیا تھا, پہلے ہی کر لیا تھا, حج کے مہینوں میں نہیں. ٹھیک, حج کے مہینوں میں جو شخص احرام پہن کر عمرہ اور حج ساتھ کرتا ہے, الگ الگ احرام کے ساتھ, وہ حج تمتع. اور ایک ہوتا ہے حج قران. قران کا کیا مطلب ہوتا ہے, ملا ہوا. ٹھیک, یعنی عمرہ اور حج ساتھ ہے لیکن ایک ہی احرام ہے, احرام کھولا نہیں گیا, اور ہدی بھی ساتھ, ہدی ساتھ. ٹھیک ہے, ہدی کیا ہوتا ہے, قربانی, ہدی تو اصل پروننسیشن ہے ہدی. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں, ہماری اکثریت حج تمتع کرتی. حج فلائٹس کب شروع ہوتی ہیں, حج کے مہینوں میں. ٹھیک ہے, اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں سے جب نکلتے ہیں گھروں سے تو کس کی نیت کر کے نکلتے ہیں, عمرے کی. اچھا, اب یہ نیت حج کی ہوتی ہے لیکن بیسیکلی پہلا جو احرام ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے, عمرے کا ہوتا ہے. وہ پہن کر جا کر عمرہ کرتے ہیں, احرام کھول دیتے ہیں, 2 ہفتے 3 ہفتے جو ان کے نصیب میں ہو وہاں رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں. کہاں جا کے پہنتے ہیں, جس ہوٹل میں, گھر میں, خیمے میں, سڑک پہ, جہاں بھی رہ رہے ہوں وہیں سے احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی نا سب کو. یہی بات یہاں بتائی گئی. مکہ مکرمہ میں نیز میقات اور مکہ مکرمہ کے درمیان مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں اور عارضی طور پر رہائش پذیر یعنی بیرونی حجاج کو حج کے لیے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأہل المدینة ذا الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل اليمن یلملم قال فہن لہن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے ہیں. یہ میقات ان ملکوں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کے ارادے سے ان اطراف سے آئیں. جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں، حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی یہ دلیل موجود ہے. مکہ مکرمہ اور میقات کے درمیان رہائش پذیر لوگوں میں اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر رہائش پذیر لوگ اور اہل ہل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہائش پذیر لوگ دونوں شامل ہیں.
ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے میقات کے اندر مقیم غیر ملکی حضرات کا شمار بھی مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں میں ہوگا، کیونکہ 1 سال 2 سال کے لیے وہ گئے ہیں تو آلموسٹ ان کا ایک طرح سے گھر ہی ہو گیا وہاں، کیونکہ ان پہ مسافر کے احکام تو نہیں ہیں۔ اچھا، حرم کا اپوزٹ لفظ ہے ہل، ہل اور حرم، یہ جو ہے نا میقات کے اندر بھی ہل ہے، لیکن حرم کی پھر ایک خاص باؤنڈری ہے۔ وہ باؤنڈری کہاں آتی ہے؟ اگر آپ جدہ سے مکہ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ نان مسلمز کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا، کیونکہ حدود حرم شروع ہو گئی۔ دیکھیے، ایک ہے خانہ کعبہ، پھر اس کے باہر کیا ہے؟ مسجد، قرآن پاک میں اس کے لیے کیا لفظ بولا گیا ہے؟ مسجد الحرام، اور پھر اس کے بعد ایک اور ایریا ہے جو کیا کہلاتا ہے؟ حرم، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور ایریا ہے وہ کہلاتا ہے میقات۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں، اس ایریا میں مسجد اور تنعیم کے اندر والے، وہ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، یعنی حرم اور میقات کے اندر رہتے ہیں۔ یہ ہل کا علاقہ ہے اور پوری دنیا ہل ہے۔ یاد رہے کہ جدہ اور مکہ کے درمیان کوئی میقات نہیں ہے، لہذا حج یا عمرہ کے لیے آنے والے بیرونی حضرات کا جدہ پہنچ کر احرام باندھنا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے بغیر احرام کے چلے جاتے ہیں، جدہ پہنچ کے احرام باندھتے ہیں، تو وہاں تو کوئی میقات ہے نہیں، آپ یہ لم پیچھے چھوڑ آئے۔ قطر، کویت، دمام، ریاض وغیرہ سے بذریعہ کار آنے والے حضرات کو کرن المنازل یا سیل کبیر، طائف اور مکہ کے درمیان میقات پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے، جبکہ براستہ ہوائی جہاز جدہ پہنچ کر مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کو اپنے شہر یا ملک سے احرام باندھنا چاہیے، البتہ احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کہنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو حج فلائٹ ہے اس میں مثلا جمبو جا رہا ہے، 500-600 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 15 منٹ پہلے سب اپنے احرام باندھنا شروع کریں تو مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ عمرے پہ نارمل فلائٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ ایئرپورٹ سے باندھ رہے ہیں، سارے جہاز میں تو بسا اوقات ایئر کنڈیشنر اتنے ہوتے ہیں جہاز میں فل سپیڈ پر کہ بہت سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں حرم پہنچنے سے پہلے، تو اس لیے اس میں احتیاط کیا ہے کہ انسان کچھ دیر پہلے بھی پھر چینج کر سکتا ہے۔ اب یہ جو لفظ لکھا ہوا نا کہ تلبیہ اور احرام، یہ آگے چونکہ واضح ہوگا اس لیے میں ان ٹرمز کو فی الحال چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ جب میقات پہ انسان پہنچتا ہے تو نیت بھی کرتا ہے، لباس بھی مخصوص ہوتا ہے اور تلبیہ بھی پکارتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ بولتے ہیں۔ نمبر 4، جدہ کے مقامی لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے جدہ ہی سے احرام باندھنا چاہیے۔ نمبر 5، سعودی عرب کے کسی شہر یا غیر ممالک سے کاروبار یا ڈیوٹی کی نیت سے جدہ آنے والے حضرات اپنے کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ یا حج کا ارادہ کریں تو وہ جدہ ہی سے احرام باندھ لیں۔ ٹھیک، یعنی مثلا ایک شخص یہاں سے جدہ اپنے کسی ذاتی کام سے گیا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں گیا، جاب کرتا ہے مثلا، یہ کئی لوگ جیسے یہاں پر رہتے ہیں پھر وہاں جاب کرتے ہیں، وہ پہلے یہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں، 2-4 دن اپنے کام کر کے پھر عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہاں سے ہی احرام باندھ کے جائیں، وہ جب گھر پہنچ جائیں اپنے کام کاج سمیٹ لیں، پھر جس دن ان کا دل چاہے اس دن چلے جائیں، اور وہ پھر احرام کہاں سے باندھیں گے؟ وہیں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا سعودی عرب میں جانا دراصل اپنے کام سے جانا ہے، ان کا جانا اور ہمارا جانا فرق ہے۔ حدود حرم میں عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی حضرات کو بوقت ضرورت عمرہ کا احرام حدود حرم سے باہر یعنی ہل میں کسی مقام مثلا تنعیم یا جعرانہ جا کر باندھنا چاہیے۔ عن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان يردف عائشہ رضی اللہ عنہا ويعمرها من التنعیم، رواہ البخاری۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لے جائیں اور تنعیم سے احرام باندھ کر ان کو عمرہ کرائیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ پہلا عمرہ جو تھا وہ نہیں کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تھی، حیض کی حالت میں تھی، اس لیے جب سب جانے لگے تو وہ رو پڑی کہ میں کیا عمرے کے بغیر جاؤں گی، تو آپ نے پھر ان کے بھائی کے ساتھ ان کو تنعیم پہ بھیجا اور وہ وہاں سے احرام پہن کر آئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وزٹ کیا تھا؟ دراصل صرف حج اور عمرے کا تھا،
اس میں قیام کا ارادہ نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ بھی ہجرت کر کے گئے جب وہ مکہ آتے تھے تو قیام نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کی ہجرت کا ثواب ختم نہ ہو جائے. وہ اپنے کام سے آتے اور فوراً لوٹ جاتے. تو یہاں پر بھی چونکہ انہیں فوراً واپس جانا تھا اور وہ عارضی طور پر وہاں موجود تھے، اس لیے آپ نے ان کو وہاں جانے کا حکم دیا. لیکن وہ لوگ جو بہت دن وہاں جا کر رہ رہے ہوں کئی مہینے، تو ان کو بار بار وہاں جا کر تکلف کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ہی گھر سے یا جہاں بھی وہ رہ رہے ہوں وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں. حج پروازوں میں میقات پر پہنچنے سے قبل میقات کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ احرام باندھنا چاہیں وہ باندھ لیں. عام پروازوں میں اگر جہاز کے عملے کو پہلے سے کہہ دیا جائے تو میقات پہنچنے سے پہلے میقات کی اطلاع دے دی جاتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بقوله براءۃ من اللہ ورسولہ قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة ثم امر ابا بکر على تلك الحجة رواہ ابن خزیمہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک براءۃ من اللہ ورسولہ کہاں ہے؟ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 1 کی تفسیر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس تشریف لائے تو جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کو اس کے بعد ادا کیے گئے حج کا امیر مقرر فرمایا. اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. جنگ حنین کہاں پر ہوئی تھی معلوم ہے آپ کو؟ حنین کہاں ہے؟ کس کے قریب ہے؟ یہ طائف کی طرف ہے. تو اس لیے جعرانہ سے انہوں نے احرام باندھا. یاد رہے تنعیم اور جعرانہ میقات نہیں بلکہ حدود حرم سے باہر مکہ مکرمہ کے قریب ترین دو الگ الگ مقامات ہیں جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے. تنعیم جدہ کی سمت میں اور جعرانہ طائف کی سمت میں. ٹھیک ہے. غیر ممالک یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کاروبار یا عارضی ڈیوٹی کے لیے مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی نیت کریں تو انہیں جعرانہ یا تنعیم جا کر احرام باندھنا چاہیے. حدود حرم میں مستقل رہائش پذیر مقامی باشندے عمرے کا احرام اپنی رہائش گاہ سے باندھ سکتے ہیں. مکہ مکرمہ میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین یا تاجر حضرات کے لیے احکامات وہی ہیں جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر مقامی باشندوں کے. تو اب لوگ دو طرح کے ہو گئے نا، ایک کون جو مقامی ہے اور ایک وہ جو اپنے کسی کام سے گئے ہوئے ہیں مثلا 2 مہینے 6 مہینے کے لیے، یا ایک یہ ہے کہ وہ جو چھپ چھپا کے رہ رہے ہیں زیادہ لمبی نیت کے لیے. تو اب وہ کس میں آ جائیں گے؟ مقامی کی اس میں آ جائیں گے. لیکن وہ جو گئے ہی صرف عمرے کے لیے ہیں اور عمرہ کر کے فوراً مدینہ جا رہے ہیں یا واپس مدینہ سے 2-4 دن اور آ کے رہ رہے ہیں، تو یہ کس میں آ جائیں گے؟ عارضی ان لوگوں میں. اور ان کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہاں جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آئیں. حدود حرم کے اندر عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی خواتین اگر ایام حیض کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکے تو ایام حیض ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر تنعیم یا جعرانہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا احلت بعمرۃ فقدمت ولم تطف بالبیت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد احلت بالحج فقالت لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعیم فاعتمرت بعد الحج رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ آئی، ابھی بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئی، لہذا طواف کے علاوہ باقی مناسک حج ادا کیے اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی سے روانگی کے دن حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہارا طواف یعنی افاضہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگا. حضرت عائشہ نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ انہیں تنعیم بھیج دیا جہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ آئیں اور حج کے بعد عمرہ ادا کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے صرف یہ بات نہیں پتہ چلتی، اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ کہ خواتین اپنے دینی حقوق کے لیے اصرار کر سکتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب صحابہ کرام اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے سب حج کر کے نکلنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، قافلہ تیار تھا، اور ایک خاتون نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک ہم بھی آپ جتنی عبادت نہ کر لیں، کیونکہ وہ سب عمرہ اور حج کر کے جا رہے تھے، لیکن یہ عمرہ نہیں کر سکی تھی، صرف حج کیا تھا انہوں نے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی عمرہ کروں گی، اور سب کے سب انتظار میں بیٹھے. یہ اونٹ پر بھائی کے ساتھ گئیں، باہر جا کر حرم کے دوبارہ احرام باندھا، آئیں، عمرہ کیا، اور پھر قافلے کے ساتھ ملی اور سب لوگ روانہ ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، اگر کوئی نہیں کر سکا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو سب کو روک کے انتظار کرائے، فلائٹس کینسل کروائے. یہ مذاق کر رہے ہیں کہیں آپ یہ شروع ہو جائیں اور سب کو پریشان کریں کہ حضرت عائشہ کی ہم نے حدیث پڑھ رکھی ہے. تو ایسا نہ ہو.
مراد اس سے یہ ہے کہ اس سے صرف ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا، عزت کیا دی ہے، اس کو احترام کیا دیا ہے، اور اس کی بات کو وزن کتنا دیا ہے۔